نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طائف کا سفر۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ کچھ کافر بھی رحم دل والے ہوتے تھے اس سمے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر طرح کی مدد کرتے تھے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو کھلے عام مسلمانوں کو اسلام سے روکنے اور تکلیف دینے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیف سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مشہور 3 سرداروں سے بات کی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن یہ سردار بہت بے رخی سے پیش آئے۔ ان میں سے ایک سردار بولا، او ہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا؟ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہ تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ تیسرا بولا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں جیسا کہ دعویٰ ہے تو آپ کی بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہیں تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، اور کسی نے بات نہیں سنی بلکہ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ یہ لڑکے آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ اس کے بعد نبی نے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ترنت قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا ہے اس طائف کو مٹانے کے لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے اللہ، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جوش آتا ہے، اللہ رب العزت ترنت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے بات کرو۔ اس کے بعد ترنت جبریل علیہ السلام آ کر سلام کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی بات سنی جو آپ سے ہوئی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا
جو پہاڑوں کی خدمت میں رہتا ہے، آپ کے پاس آیا وہ فرشتہ اور سلام کیا اور ارشاد کیا کہ آپ جو بھی عرض کریں میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور آج طائف میں سارے لوگ مسلمان ہیں۔ وہ جو قوم تھی اس سمے اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اسلام کو، لیکن آج سارے عرب کے ممالک مسلمان ہو گئے۔ یہ رحم کرم ہے۔